دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتا ہوں سب کی بات سنیں اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے لے لیں، جو نہیں لگتی وہ چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، انجینئر کو نہ سنیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں بھائی، اگر آپ سچے ہو۔ کل تک تو وہابی کہتے تھے کہ جی آپ ڈائریکٹ بخاری پڑھیں، دیکھیں ہمارے نماز کا طریقہ نکلتا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا 2812 نکل آئے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیا کام ہمارے ساتھ ٹھکنا ہے، یہ تو ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی۔ وہ تو بےچارے اس کی ہیٹ۔ اب میں نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے تابوت کا آخری کیل ہے یہ بخاری کی حدیث، اور تمہاری قبر کے اوپر لگا ہوا کتبہ جس پہ لکھا ہے کہ ان کی موت اس فرقے کی 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے۔ اور میں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بزرگوں سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی اس حدیث کی۔ شیخ زبیر علی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیچ میں بول بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ غلطیاں کر رہے تھے، وہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں 2009 کے اندر تمہارے سب سے بڑے محدث جو میرے استاد بھی ہیں، ان کو میں لکواں دے رہا ہوں، وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں، میں پرچی کی غلطیاں بتا رہا ہوں، اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار؟ وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی میں لگا دوں گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری، تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے، نہیں حضرت علی کی طرف سے نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا۔ ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا، ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں۔ تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے؟ صحیح ہے یہ۔ جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے، تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے۔ انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے، یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا۔ پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر انہی کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے تو خود ہی ریکارڈنگ کر دی، انہوں نے حدیث پڑھ کے بتایا کہ حدیث ٹھیک ہے، اور یہ بھی مانا کہ میں نے پہلے غلطی کی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ خوارج نے قتل کیا تھا سیدنا عمار کو، لیکن یہ ابو الغادیہ سے ہی ہوئے تھے، تو مجھ سے غلطی ہوگی اور میں اس پہ رجوع کرتا ہوں، اور اس میں کوئی آر بھی مجھے نہ دلائے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں،
تحقیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ بانگے دوحل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دوحل ایک بات کرتے. اور ان کے جو سب سے بڑے محدث ہیں شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ چونکہ خاص حدیث آ گئی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، لہذا ابو الغادیہ سے وہ اب جنرل فضیلت صلح حدیبیہ کے صحابی ہونے والی اٹھ گئی، کیونکہ اس کے لیے اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. یہ شیخ ناصر الدین البانی لکھ رہے ہیں، ان کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا. پوری کا پورا وہابی فرقہ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. دور جدید میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے. میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ان کے ریفرنسز ڈالے ہیں، یہ بھی ڈالے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، سارے دی اجتہادی غلطی ہے جناب، بخاری دی بھی مسلم دی بھی تواڈے نزدیک. اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں. ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے، کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں. حقیقت بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. ہاں میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مباہلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے. اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا. اور یہ سب تنقید ہوتی ہے، چھڑ دو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر. صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے، جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو، ابو الحسین، ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی، غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے، اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت. تو تنقید گالی نہیں، اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو اہل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے. آمین. تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے جانثار خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین. آمین. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی، اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ کی. اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے، سب تو تنقید بھی ہوتا ہے. او پڑھ ہے مسلم بھی لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے. یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے، میرا خیال ہے نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر، اور ایسی موت مرے کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا، یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے. ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے ہے. ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے. یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ موت ہے.